صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھی ہوئی شخصیات اب بھی ہوں گی، ہبلی والے بھی ہوں گے۔ ہبلی میں بھی مفتی اعظم ہند کے دورے ہوئے ہیں، سنیت کے سلسلے میں ان کے یہاں تک بھی سفر ہوئے ہیں، اور تقریباً ہندوستان کے ہر علاقے میں وہ گئے۔ شدھی کرن نام کی ایک تحریک چلی تھی۔ بچوں آپ تاریخ پڑھو، یہ جو آج دھرم پریورتن کر رہے ہیں، گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، کسی بھی مسلمان کو پکڑ کر کے اسے زبردستی ہندو بنانے کی جو کوشش ہے، آلریڈی یہ مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ایک تحریک چلی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے ہندو بنایا تھا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کا، ان کے زمانے میں بہت بڑا چیلنج تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شدھی کرن کو ختم کرنے کے لیے جماعت رضائے مصطفیٰ کی تشکیل فرمائی تھی۔ یہ جو تحریک ہے آج بھی ہے، موجود ہے۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پلیٹ فارم سے علماء کو لے کر کے جو تبلیغ فرمائے، اس کا جواب نہیں، کئی علماء پنڈت بن کر کے کام کیے ہیں ان بہکے ہوئے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے۔ یہ جو اسلام چھوڑ کر کے ان کے دھرم میں واپسی کی جا رہی تھی، ان سب کے لیے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 15 سے 20 سال خدمات انجام دیے۔ اس کا اثر کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ اللہ رب العزت جب اس کا کوئی بھی بندہ میدان میں اترتا ہے تو غیب سے ایسی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے پوری تحریک چلائی تھی شدھی کرن۔ شدھی کا مطلب ہوتا ہے تم جو ہے پہلے یہ تھے، یہ مسلمان مغل بادشاہ لوگ آ کر کے تم کو مسلمان بنائے، تم واپس اپنے دین میں چلے آؤ۔ ہر جگہ یہی بھاشن اور سب کا دین چینج کرایا جا رہا تھا۔ یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے، لیکن ان علماء نے اور خاص طور پر مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی خدمات انجام دی کہ وہ 1 لاکھ جو چھوڑ کر گئے تھے، الحمدللہ یہ پورے کے پورے واپس اسلام میں آئے، لیکن ساتھ میں 1 لاکھ اور غیر مسلم مسلمان بھی ہوئے اور نئے اسلام میں داخل ہوئے 1 لاکھ کے قریب۔ جو ان کے دوست و یار تھے وہ سب کے سب آ گئے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ آج بھی یہ اسی کوشش پر چل رہے ہیں، دھرم پریورتن، گھر واپسی۔ آج مفتی اعظم ہند کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس طرح کے قائد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کے جو کام ہے، تنظیمی کام، انہوں نے پورے ہندوستان کے علماء کو یکجا کیا تھا، سینٹرلائز کیا تھا ممبئی کی سرزمین پر۔ اور ایسے حالات تھے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، سنیوں میں اختلاف نظر نہیں آتا تھا۔ سنیوں میں اختلاف، بڑے بڑے جتنے خانقاہ کے پیران نظام تھے، علماء تھے، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک تنظیم بنائی تھی، سنی جمعیت العلماء۔ ممبئی کی آج بھی ہے وہ، لیکن اس کے مقاصد پر نہیں ہے، یعنی مقاصد تو اس کے آج بھی موجود ہے لیکن افراد نہیں ہیں اس میں آج اس طرح کے۔ اسی سنی جمعیت العلماء نے، آپ کو میں بتاؤں، مفتی اعظم ہند ہیں، ماررہ شریف سے سید العلماء ہیں، کچھوچا شریف سے محدث اعظم ہند ہیں، مراد آباد سے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی ہیں، پیلی بھیت سے شیر بیشہ اہل سنت حشمت علی خان صاحب قبلہ ہیں، گھوسی کے حضور صدر الشریعہ ہیں۔ اکابرین وقت سب مفتی اعظم ہند کے پرچم تلے سب کو جمع کر کے رکھا گیا تھا، اور سب کے اوپر ایک کیسا کنٹرول تھا جانتے ہیں؟ کوئی بھی کسی بھی علاقے کا فتویٰ پوچھنے کے لیے آئے، کسی بھی عالم کے بارے میں فتویٰ نہیں دیا جائے گا جب تک یہ علماء کا پینل فیصلہ نہیں کرے گا۔ کسی بھی پیر کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں فتویٰ نہیں جائے گا، کیونکہ لوگ کھلواڑ کرتے نا فتوے کے ساتھ۔ یہ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے کاموں میں سے ایک تھا، سنیت کو ایکجا جمع کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پر رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کی ہے۔ کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ آپسی فقہی اختلافات ہوتے ہیں، فقہی اختلافات میں بھی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ لوگوں کو صلح کرانے کی کوشش فرمائی۔
اگر تھوڑے بہت کئی معاملات لگتے، یہ پیر صاحب اور وہ پیر صاحب کے درمیان کچھ بھی معاملات ہیں، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایسا رول ادا کرتے، دونوں کو دعوت دیتے، دونوں تشریف لائیں، اور تنہا ان کے درمیان بیٹھ کر کے ان کی جب تک صلح نہیں ہوتی، یہاں تک کہ میں نام نہیں ذکر کر رہا ہوں، دو بڑی شخصیات تھیں، دونوں کے درمیان اختلاف سننے کو آیا، دونوں کو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبئی بلایا، بڑے بڑے پیر صاحب تھے، جو کچھ بھی تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے سنا، اور دونوں کے درمیان صلح کرانے کا طریقہ کیا تھا جانتے؟ اللہ اکبر، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو بٹھائے، اس کے بعد عصر کی نماز میں ایک پیر صاحب کو آگے بڑھائے، خود بھی اور وہ دوسرے کو بھی کہا ہم اقتدا میں نماز پڑھیں گے، مغرب میں وہ دوسرے کو آگے بڑھایا اور کہا اب آپ پڑھائیں گے اور یہ پیچھے نماز پڑھیں گے، دونوں کو ایک ایک وقت کی امامت کراتے، اس وقت تک دونوں کو چھوڑتے نہیں جب تک ہر کوئی اپنے جس سے مخالفت ہو، اختلاف ہو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ لے۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر مفتی اعظم ہند دعا کر کے بھیجتے، آپ ان کے مقتدی ہیں، وہ امام ہیں، اور آپ ان کے مقتدی ہیں اور وہ آپ کے امام ہیں۔ یہ صلح کرانے کے طریقے دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا درد جسے ہے، وہ اختلافات کو ہوا دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کو سلجھانے اور بجھانے کی کوشش کرتے۔